نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، بندہ ناچیز نے 11ویں پارے سے سورۃ یونس کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا ثواب حاصل کیا ہے اور آپ سب نے سن کر ثواب حاصل فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال نے ان مقدس کلمات میں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے، سن لو بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو صاحب ایمان ہے اور صاحب تقوی ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس جماعت کا ذکر کیا ہے جسے اولیاء اللہ کہتے ہیں، اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں، اور یہ 2 بنیادی خوبیاں جو ہیں یہی اصل خوبیاں ہیں، ایک صاحب ایمان ہونا اور دوسرے صاحب تقوی ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اس کے جو اولیاء ہیں وہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مرکزی خوبی بیان فرمائی ہے، ایمان اور تقوی۔ کوئی شخص چاہے کسی خطے کا رہنے والا ہے، کیسا اس کا رنگ ہے، کیسی اس کی زبان ہے، وہ اس مرتبہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک یہ 2 بنیادی خوبیاں اس کے اندر نہ ہو، ایک ایمان اور دوسرا تقوی۔ ایمان پہلے ہے اور ایمان کے بعد پھر تقوی ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی جناب میں وہی عمل قبول ہوتا ہے جو ایمان کی بنیاد پر سر انجام دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے، اس سے پہلے رب کائنات نے ایمان کا ذکر کیا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان اور پھر اعمال صالحہ۔ نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھیجنے کا مقصد اور اس کی تفصیل سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو بھیجا ہے، شاہد بھیجا ہے، حاضر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بھیجا ہے،
اور ڈر سنانے والا بھیجا ہے کہ آپ لوگوں تک ہمارا پیغام سنائیں، اور جب لوگ آپ کا پیغام سنیں تو پھر لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو لوگ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام پر ایمان لائیں، ایمان پہلے۔ اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کے درمیان ایک اور چیز بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم و توقیر، یعنی ایمان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر، اور اس کے بعد پھر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر اس کے بعد اللہ کی تسبیح ہے، عبادت ہے، پہلے ایمان، پھر تعظیم و توقیر، اور پھر اعمال صالحہ۔ تو ایمان کے اندر یہ بنیادی چیز موجود ہے، لیکن یہاں وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو تسلیم کیا جائے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان تسلیم نہیں کی جاتی، وہ کلمہ کا اثر نہیں ہوتا، جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم اور بنیادی جو چیز ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آپ کی محبت کے بغیر کسی عمل کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان لوگوں کو ارشاد فرمائیں۔ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ قل، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ارشاد فرمائیں، ان کانا آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں محبوب علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیں کہ اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال، تمہارا وہ سودا جس کا تمہیں نقصان کا ڈر ہوتا ہے، اور تمہارے پسندیدہ مکان، اگر یہ چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلہ میں زیادہ محبوب ہیں، احب الیکم، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے امر کا انتظار کرو، یعنی اس کی ناراضگی کا اور اس کے عذاب کا انتظار کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ سارے کام جو ہے نا، ان میں سب سے اہم اور بنیادی جو چیز ہے وہ ایمان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ کوئی بھی شخص ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی محبت نہیں۔ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے، جس کے راوی ہے جناب حضرت انس رضی اللہ عنہ اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یہ پہلی جلد میں کتاب الایمان میں صفحہ نمبر 6 پر حدیث آتی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد اور جمیع انسانیت سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے۔ اس کا نام ہے ایمان۔ ایسے ایمان کے بعد پھر جب تقوی کی نعمت حاصل ہوتی ہے، پھر منصب ولایت حاصل ہوتا ہے۔ نمازیں پڑھنے سے آدمی نمازی ہوتا ہے، حج کرنے سے حاجی ہوتا ہے، تلاوت کرنے سے قاری ہوتا ہے، مال تقسیم کرنے سے سخی ہوتا ہے، لیکن ولی تب بنتا ہے جب دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہی اعمال صالحہ اس کو نور بخش دیتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختصر کلمات میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں وہ صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ اور ایمان کیا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد آپ کی محبت کا نام ہے۔ علامہ اقبال نے علیہ رحمہ کتنا خوبصورت یہ کلام ہے، 2 مصروں میں پورا فلسفہ بیان کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ مغز قرآن، قرآن کا مغز پوری تھیم جو ہے اس کی سینٹرل آئیڈیا جو قرآن پاک کا مغز جو ہے، پورے قرآن کا نچوڑ جو ہے مغز قرآن روح ایمان، اور ایمان کی روح ہے تو سارا کو نظام چل رہا ہے، اور جان دین اور دین کی جان۔ قرآن کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان کیا ہے؟ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہی قرآن کا مغز ہے، یہی ایمان کی جان ہے، یہی دین کی روح ہے۔ اور یہ جب حاصل ہوتی ہے تو پھر ایمان کی چاشنی ملتی ہے۔ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، گفتگو ہوتی ہے تو جناب عمر رضی اللہ عنہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کے بعد آپ کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہے، یعنی تمام چیزیں قربان کر دی، صرف جان کا ذکر کیا کہ جان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساری کائنات سے عزیز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو پھر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ اپنی میری جان اور مال ہر چیز سے پیارے ہیں۔ فرمایا اب تیرا ایمان مکمل ہے۔ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ثانوی حیثیت نہیں دینی، اول ان کی حیثیت ہے، اول ان کی۔ یہ تمام اولیاء کرام جتنے بھی ہوئے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اولیت دی، ان کے بغیر منزل مل ہی نہیں سکتی۔ جو ان سے توجہ ہٹا لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ سے بھی ختم ہو جاتا ہے، ان کے بغیر آدمی کسی کام کا نہیں ہے۔ اول وہی چیز ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی محبت جو ہے، یہ اول چیز ہے۔ اس کے بعد پھر اعمال ہے، سارا کچھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا تو پہلے 10 سال جو ہے وہ یہی لیکچر ہوتا رہا ہے، اللہ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور اتنی دلوں میں وہ محبت جگہ کر چکی تھی کہ ان کو اذیتیں پہنچ رہی ہیں، تکالیف دی جا رہی ہیں، جی اتنے ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں کہ ہم لوگ تو برداشت نہیں کر سکتے۔ جی تاریخ انسانی بتاتی ہے کس طرح جناب حضرت بلال کو اذیتیں پہنچائی جاتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ اس کے محبوب علیہ السلام کا نام لیتے تھے۔ تو جب ہمارا اوڑھنا بچھونا ہر چیز ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لے آئیں گے تو پھر ہمارا ہر کام ہمیں روشنی دیتا چلا جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی امت کے اولیاء ہیں ان کے جو اعمال میں مرکزی بات رہی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے محبت۔ اب سنت مبارکہ سے محبت جو ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ امام ترمذی نے جامع ترمذی میں حدیث لکھی ہے، صاحب مشکات نے اس کو مشکات شریف میں نقل کیا، ملا علی قاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے، علامہ ہندی نے کنز الاعمال میں نقل کیا اس کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسد نہ کرنا بغض نہ رکھنا یہ میری سنت ہے۔ دوسروں سے حسد نہ کرنا بغض نہ رکھنا میری سنت ہے۔ اور آگے فرمایا من احبا سنتی، جس نے میری سنت سے محبت کی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے، فقد احبنی، اس نے میرے ساتھ محبت کی ہے۔ اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں، پیلا رنگ ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور پریشان ہیں۔ تو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثوبان کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس سوچتا رہتا ہوں، جب پریشان ہو تو آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں، لیکن آج ایک بڑا مسئلہ میرے پیش نظر رہا ہے جس نے مجھے بہت پریشان کیا ہے۔ اور میں کیا مسئلہ رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں خیال آیا کہ یہ دنیا فانی ہے، ہر ایک نے دنیا سے چلے جانا ہے، اور آپ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور صرف نبی نہیں ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں علیہ الصلوۃ والسلام،
اور آپ کا انبیاء میں سب سے اونچا مقام ہے. اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہاں جب دل پریشان ہوتے ہیں آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں, کل قیامت کو کیا بنے گا؟ پہلی تو بات یہ ہے پتہ نہیں میں جنت میں جاتا ہوں کہ نہیں جاتا. یعنی اتنا متقی, پرہیزگار اور اتنا صالح حضور علیہ السلام کا صحابی جن کے لیے جنت کی بشارت ہے, جی اتنا مقام اور رفعتیں ان کی ہیں, لیکن عاجزی کتنی ہے کہ پتہ نہیں میں جنت میں جاتا ہوں کہ نہیں جاتا. اور اگر چلا گیا تو پتہ نہیں کون سے درجے میں ہوگا, آپ تو بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے. تو حضور میں بڑا پریشان ہوں, بہت میں پریشان ہوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں پریشانی کس وجہ سے ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ سے, آپ کی محبت کی وجہ سے. کیا میرا بنے گا؟ یہاں تو دیکھ لے تو وہاں کیا میرا بنے گا؟ جب یہ بات ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. فرمایا اے صوبان گھبرا نہیں, جنت میں جہاں ہم ہوں گے تم بھی وہیں ہوگے. اور یہ آیت ان کو پڑھ کر سنائی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جل شانہ اور اس کے رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں, یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے. اور کن پر فضل فرمایا ہے؟ انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. اور اللہ کریم فرماتے کتنے ہی پیارے ساتھی ہیں. تو یہ محبت جو ہے یہ وہاں پھر ان کو ساتھ کی خوشخبری جب سنائی تو دل کو تسکین ہو گئی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے, المرء مع من احبا, قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی. تو ولی انسان بنتا ہی تب ہے جب نمبر 1 ایمان لے آتا ہے, نمبر 2 جب اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گھر کر جاتی ہے, اور نمبر 3 جب وہ تقوی کا زیور پہن لیتا ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بنتا ہے. قرآن مجید میں یہ جو آیت مبارکہ آتی ہے الا ان اولیاء اللہ, یہ جمع کے طور پر لفظ آیا ہے اولیاء اللہ, یہ ولی کی جمع ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کو ماننا ضروری ہے کہ وہ ایک ہے, جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کو ماننا ضروری ہے, اسی طرح منصب ولایت کو ماننا ضروری ہے. کسی خاص ولی کو نہ ماننا یہ اور بات ہے. کوئی آدمی کہتے ہیں فلاں بندے کو ولی نہیں مانتا, یہ اور بات ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ منصب ولایت ہی کو نہیں سرے سے مانتا تو یہ انکار قرآن ہے, یہ انکار قرآن ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے اجتماعی طور پر تمام اولیاء کا ذکر اس آیت مبارکہ میں فرما دیا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس آیت مبارکہ میں جتنی دنیا کے اولیاء ہیں, پہلی امتوں کے اولیاء ہیں یا قیامت تک جتنے اولیاء آئیں گے, تمام کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر فرما دیا ہے. اولیاء ولی کی جمع ہے. ولی کا معنی تو ہے دوست. یہ ہر زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے, اور عربی میں یہ دوست کے معنوں میں ولی کو دوست کہتے ہیں. ہمارے زبانوں میں انگریزی میں فرینڈ کہتے ہیں, جی پنجابی میں بیلی کہتے ہیں, جی اردو میں دوست کہتے ہیں, جی عربی میں ولی کہتے ہیں. یہ ولی اچھا بھی ہوتا ہے دوست کے معنوں میں, اولیاء کے معنوں میں نہیں. جب اولیاء اللہ کے معنوں میں آئے گا تو اچھا ہی ہوگا, غلط نہیں ہوگا. قرآن پاک میں اولیاء اللہ کے خلاف کہیں کوئی بات نہیں ہے. جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں اولیاء کا ذکر آئے گا اچھے پیرائے میں ذکر آئے گا. لیکن لفظ اولیاء جو ہے یہ اچھوں پر بھی بولا جاتا ہے اور بروں پر بھی بولا جاتا ہے, لیکن معنوں کے لحاظ سے, اس منصب کے لحاظ سے نہیں. جب منصب ولایت دیکھیں گے اللہ کا دوست کے معنوں میں تو پھر یہ اولیاء اللہ کے لیے ایک علیحدہ انسٹیٹیوشن ہے, وہاں یہ بولا جاتا ہے. لیکن ویسے لغوی لحاظ سے اولیاء کا لفظ جو ہے ولی کی جمع ہے. ولی کا معنی دوست, یہ دوست اچھا بھی ہو سکتا ہے اور دوست برا بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے, سورۃ الجاسیہ آیت نمبر ہے 19, 25واں پارہ ہے, سورت کا دوسرا رکوع ہے اور پارے کا 18واں رکوع ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ, ظالم ایک دوسرے کے اولیاء ہیں, بمعنی دوست کے. یہاں اولیاء اللہ کے معنی میں نہیں, کیونکہ یہ لفظ اولیاء ولی کی جمع ہے
ولی کا میرا دوست ہوتا ہے، مطلقاً دوست کو ولی کہتے ہیں، لیکن جب اولیاء اللہ کہیں گے تو پھر ایک علیحدہ یہ محکمہ ہے۔ ویسے قرآن پاک میں جب لفظ اولیاء آتا ہے تو کئی جگہ آتا ہے، اور ہر جگہ اولیاء اللہ کے معنی میں نہیں آتا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فقاتلوا اولیاء الشیطان، شیطان کے اولیاء کو قتل کرو۔ یا اولیاء بمعنی ولی اللہ نہیں ہے، یا بمعنی دوست کے ہیں کہ شیطانوں کے دوستوں سے جنگ کرو، جہاد کرو، جیسے مشرکین ہیں، کفار ہیں، اور جب ان کے ساتھ جہاد ہوتا ہے تو پھر ان کا لحاظ نہیں ہوتا، اور جب جہاد نہیں ہے وہ اپنے ہمارے ملک میں رہتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اقلیتوں کے لحاظ سے ان کے ساتھ اس سے سلوک کیا جاتا ہے۔ ہمسائے میں بھی کافر ہو تو اس کا حق جو ہے پہچانا جاتا ہے، لیکن جب مقابلے میں ہے کہ کافر ہے تو پھر اس میں لحاظ نہیں ہوتا۔ یہ ایک نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اور اس میں آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی بہت توہین ہو رہی ہے، اتنی توہین ہو رہی ہے کہ بیان سے باہر ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ایسے لگتا ہے جیسے لوگ اللہ کو ہی نہیں مانتے، ایسے لگتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ بڑا سخت مضمون اللہ تعالیٰ کا، بڑا سخت ارشاد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں دوست ہیں، یہودی اور عیسائی آپس میں دوست ہیں، ہمارے دوست نہیں ہیں، ہم ان کے دوست بنتے ہیں لیکن یہ ہمارے دوست نہیں بنتے۔ جب اللہ نے فرما دیا ہے جتنی مرضی کو تقریریں کرے، جتنی مرضی دلائل دے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے خلاف تو کام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو اللہ نے خود نازل فرمائی ہے کہ یہودی اور عیسائی کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہمارے دوست نہیں ہیں۔ جو یہ کہتا ہے ہمارے دوست ہیں اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، اس کو علم ہی نہیں ہے، چاہے جتنی مرضی پڑھ جائے وہ۔ اللہ تعالیٰ کا جو ضابطہ ہے اس ضابطے میں یہ بات بیان۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم باز نہ آئے دوستی سے اور ان سے دوستی لگائی، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو جو ان سے دوستی لگائے گا پھر انہی میں سے ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بات فرما کے آخر نتیجہ سنا دیا ہے۔ یہود و نصارہ ہمارے دوست نہیں ہیں، یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہیں، اور ملائکہ کے بھی دشمن ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، پورے طور پر یہ ہمارے خلاف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب دیکھ لیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو جناب عیسیٰ روح اللہ کلمۃ اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا، اور وہ خطاب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اس سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے کتاب اتری ہے جس کا نام تورات شریف ہے، میں اس کی تصدیق کرنے آیا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول تشریف لائیں گے جن کا نام ہوگا احمد علیہ الصلوۃ والسلام، میں تمہیں ان کے آنے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انا بشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی، اب ان کی قوم کو چاہیے تھا نا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے، ہمارے نبی نے خوشخبری سنائی ہے، جب وہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو ہمیں ان کو ماننا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب نبی علیہ السلام روشن معجزات کے ساتھ مبعوث فرما دی گئے، تشریف لے آئے، قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، یعنی ہمیں کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو ایسا دوست بنانے میں جیسا ایمان والوں کو دوست بناتے ہیں، ہمیں خوف خدا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو تمہارے نبی پاک کو جادوگر کہتے، اور ہم ان کو ایسا دوست بناتے ہیں، وہ نہیں جی سب مین کائنڈ اور مین کائنڈ آف برادر، یہ ہم نہیں بات کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور حدیث میں آتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جو بات بیان کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا بندے جو بات بیان کرتے ہیں وہ صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات صحیح ہے. جب ہم اللہ کی بات پر یقین کریں گے کہ تو پھر آگے نتیجے صحیح برآمد ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم جب فتح مکہ کے لیے روانہ ہونا تھا آپ نے تو میٹنگ ہوئی. میٹنگ میں جو معاملہ طے ہوئے تو ایک صحابی تھے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے کچھ رشتہ دار رہتے تھے مکہ شریف میں. تو انہوں نے ایک عورت کو، سارہ نامی عورت کو پیسے دیے 10 دینار، ایک چادر دی اور ایک رکا دیا. ایک کہا یہ جا کے مکہ والا یہ تیرے لیے تحفہ ہے، یہ خدمت ہے جانے نے کا کرایا ہے، اور مکہ شریف میں جا کر کہہ دینا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں، تم اپنا بچاؤ کرو. اب تمہارے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ فاتح ہیں سارے، ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام اترا ہے. جب عورت چلی، امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا صحابہ جاسوسی ہو رہی ہے، جلدی کرو، ایک اور رکا لے کر جا رہی ہے، اس کو پکڑ لو جا کے. اب وہ جا چکی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم فرمایا کہ تم نے اب جانا ہے، وہ جا چکی ہے، اور جب تم یہاں سے روانہ ہو گئے وہ چلی جا رہی ہے، اور ایک باغ آئے گا، باغ خاخ باغ، وہ عورت تمہیں وہاں ملے. یعنی اس کی رفتار کو بھی پیش نظر رکھا ہے، ان کے جانے کی رفتار کو بھی آپ نے پورا جانے آنے کا سفر کو دیکھا کہ یہ کتنی دیر جلدی جائیں گے. وہ جا چکی ہے اور کس پوائنٹ پر جا کے اس کو پکڑ سکتے ہیں. فرمایا خاخ باغ میں عورت تمہیں ملے گی، اس کے پاس رکا ہے، وہ رکا لے لو جا کے. جناب علی کرم اللہ وجہہ اور ایک دو صحابہ جو تھے وہ سر پر گھوڑے دوڑائے اور چل پڑے. خاخ باغ میں وہ عورت مل گئی. تو جناب علی کرم اللہ وجہہ نے اس کو فرمایا کہ تیرے پاس رکا ہے، تو جاسوسی کرنے جا رہی ہے؟ کہنے نہیں، رکا کوئی نہیں میرے پاس. کہنے لگی تو جو مرضی کا ہے، رکا تیرے پاس ہے. کہنے لگی اسے قسمیں کھائیں کہ میرے پاس رکا نہیں ہے. فرمایا تو جتنی مرضی قسمیں کھا، ہمارے آقا پاک نے فرمایا تیرے پاس رکا ہے. ہمارے آقا سے کبھی غلط بات نہیں کہہ سکتے، انہوں نے بالکل سچ فرمایا تیرے پاس رکا ہے. وہ نہیں مانی. تو جناب علی کرم اللہ وجہہ فرمانے لگے ہم تجھے تیری تلاشی لیں گے ننگا کر کے. اب عورت تھی، وہ ڈر گئی بیچاری، اس لحاظ بھی آخر غیر مرد ہے. کہیں ٹھہرو ایک منٹ. اس نے پیچھے بالوں کے نیچے شلوار، ایک روایت میں بالوں کے نیچے، ایک بات ہے شلوار کے اندر، اس نے وہ رکا چھپا رکھا تھا، وہ نکالا، وہ رکا لے کر آ گئے. اب حاتب بن ابی بلتہ جو تھے ان کو حاضر کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بنا. اب مشرکین کو اللہ پاک نے اپنے دشمن کہا ہے، وہ میرے بھی دشمن تمہارے بھی دشمن ہیں. یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے بھی دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، اور یہ جبریل علیہ السلام کے بھی دشمن ہیں. کیوں؟ جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آیا کرتے تھے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کی طرف، اور پھر سلسلہ جو تھا وہ مکہ شریف کی طرف شروع ہو گیا، بنی اسماعیل کے سلسلے میں آنا شروع ہو گیا وہی. تو تمام کے تمام یہود و نصارہ جو تھے وہ جناب جبریل علیہ السلام کے دشمن ہو گئے. کیا لو یہ اس کو کیا ہو گیا، یہ اچھا بلا ہماری طرف آتے ہوتے چلا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی کفار کی بات کو قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 96 97 اور 98 میں بیان فرمایا. ارشاد ہوتا ہے قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزل على قلبك بإذن اللہ. اے محبوب علیہ السلام آپ فرماؤ جو کوئی دشمن ہوا جبرائیل علیہ السلام کا اس لیے کہ وہ آپ کی قلب انور پر قرآن لے کر اترتا ہے، اور وہ کتاب مصدقا لما بین یدیہ ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وہ ہدن اور ہدایت کا نسخہ ہے، وہ بشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے.
فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، میرے رسولوں کا دشمن ہے، اور اب خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا نام لے کر فرمایا کہ جو اللہ کا دشمن ہے، جو ملائکہ کا دشمن ہے، رسولوں کا، جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل کا دشمن ہے، تو یہ سن لے لوگ اللہ تعالیٰ سے کافروں کا دشمن. فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن. تو جب اللہ تعالیٰ کی اور کافروں کی دشمنی چل رہی ہے تو ہماری دوستی کیسے لگ سکتی؟ جو کافر کو دوست بناتا ہے وہ اصل میں دوست تو ایک ہی رہ سکتا ہے، یا کافر ہے یا اللہ رہے گا. کافر دوست ہے، ایک اللہ دوست ہے، دونوں سے ایک ہی رکھنا پڑے گا. یا کافر رکھنا پڑے گا اور یا اللہ کو رکھنا پڑے گا. اور جنہوں نے کافروں کو پسند کر لیا اللہ انہیں چھوڑ دیا انہوں نے، اور جنہوں نے اللہ کو پسند کر لیا اللہ ان کا مددگار ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑا مددگار ہے. اس سے بڑا طاقتور کائنات میں کوئی نہیں، وہ خالق کائنات. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا کہ تم تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. فرمایا جو حق آیا اس کا وہ انکار کر رہے، تم ان کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہو. لیکن کہا مومن ہی ہے، کہا کیونکہ وہ ان سے بائی چانس ایسی غلطی ہوئی ہے، وہ ایسی دوستی نہیں لگا رکھے تھے انہوں نے جو آج مسلمان کافروں سے دوستی لگائے ہوئے. کہتے ہیں وفادار ہے ہمارا، یہ بڑا وفادار ہے ہمارا، اصل دوست ہمارا یہ. جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہود و نصارہ کا دوست مت بناؤ. یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 23 میں جب آپ سنیں گے تو دل کی کلی روشن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ، اللہ تو کس سے ڈرتا ہے؟ کسی سے نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. فرمایا اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ان کو بھی دوست مت بناؤ. اب یہ تو گھر کے افراد ہے. باپ اگر کفر کو پسند کرتا ہے، بھائی اگر کافر و کفر کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ان کو دوست نہیں بنانا. اب یہ جو دوست بنانا ہے یہ کون سا دوست ہے؟ یہ وہ دوستی ہے جو ایمان والوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ ایمان والوں جیسی دوستی لگانے سے منع فرمایا کہ انسان یہ خیال کرے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 139 میں ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. بڑے غور سے سننے والی آیت ہے. اللہ کریم فرما رہا ہے 5واں پارہ سورۃ النساء آیت نمبر 139 الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. فرمایا جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی لگاتے ہیں. اب غور کرو کب اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری تھی؟ تو یہ ہمارے پاکستان پر اور اسلامی ممالک پر لگتی ہی نہیں لگتی کہ تمام اسلامی ممالک کے جو حکمران ہیں کس کو دوست بنا، آپس میں دشمن ہیں مسلمان کے، اور یہودیوں کو دوست بنا رہے ہیں. اور کیوں دوست بناتے ہیں؟ کس لیے دوست بناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے وجہ بیان کی ہے. فرمایا ایبتغون عندهم العزہ، ایبتغون عندهم العزہ، کہ تم اس سے دوستی لگاتے ہو ان کے ساتھ کہ تم عزت تلاش کرتے ہو کہ ان کے دوست بن گئے، وہ بریو مین کہیں گے، بڑے بہادر ہو تم، اس لیے دوستی لگاتے ہو کہ تمہاری عزت بنے گی. اللہ فرماتا ہے عزت کافروں سے دوستی لگانے سے نہیں ملتی. فإن العزة للہ جميعا، عزت تو ساری اللہ تعالیٰ کے پاس. تعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت تو وہ اللہ دیتا ہے، کافروں سے دوستی لگانے سے حاصل نہیں ہوتی. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. اللہ پاک نے صاف کلمات میں ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ کی بات کا تو انکار نہیں کر سکتا. تو اس ضمن میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اولیاء کا یہ کلمہ جو ہے، لفظ جو ہے ارشاد فرمایا ہے، وہ اس کے سیاق و سباق سے دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما دے کہ میرے اولیاء کون ہیں،
یعنی میرے دوست، اور جو میرے دوست نہیں ہے وہ کون ہے، اور جو تمہارے دوست نہیں ہے وہ کون ہے؟ فرمایا میرے دوست تو وہ ہیں جو نیک بندے ہیں، اور تمہارے بھی وہی دوست ہیں جو نیک بندے ہیں، کافر اور یہودی عیسائی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے جب یہ ان کا منصب بیان فرمایا ہے اپنے دوستوں کا، اور انہوں نے یہ مرتبہ کیسے پایا، اگر ہم غور کریں، پوری تاریخ انسانیت پر غور کریں، اللہ کے پیاروں کے حالات کا مطالعہ کر کے دیکھیں، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کچھ ایسے اولیاء ہوئے ہیں جو پیدا ہی ولی ہوئے، کچھ ایسے اولیاء ہوئے ہیں جو دن رات محنت کرنے کے بعد ولی بنے، اور کچھ ایسے اولیاء ہیں جو رات کو تو شراب پیا کرتے تھے، صبح اٹھے تو ولی اللہ ہو۔ یہ پوری تاریخ انسان کے اندر، انسانیت کے اندر واقعات موجود ہیں۔ ڈاکو، بڑے بڑے ڈاکو ولی اللہ ہو گئے، بڑے بڑے شرابی ولی اللہ ہو گئے، کیونکہ یہ ایک ایسی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ یہ کسبی بھی ملتی ہے، وہبی بھی ہوتی ہے، اور عطائی بھی ہوتی ہے۔ کسبی یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، کسی کا حق نہ مارے، ہمسائے کا حقوق پہچانے، والدین کا احترام کرے، رزق حلال کھائے کمائے، یعنی جن کے جو حقوق ہیں ان کی پاسداری کرے، نگاہ کو صاف رکھے، دل کو صاف رکھے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، جو زکوٰۃ عبادات کو بجا لائے، تو محنت کر کر کے پھر یہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے جی۔ پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہی ولی اللہ ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں ان کا ذکر آتا ہے۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہ، یہ پیدائشی ولی ہے، چاہے وہ عورت ہے لیکن ولی ہے۔ یہ اس کے لیے منصب کے لیے کوئی خاص مرد جو ہے نا وہ مخصوص نہیں ہے، اللہ چاہے تو عورتوں کو ولی بنا لیتا ہے۔ اور اللہ پاک نے ایک عورت کا ذکر کر دیا اور کئی مرتبہ اس کا نام قرآن پاک میں بیان فرمایا، جس کا نام مریم آتا ہے، یعنی پیدائشی ولی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ انبیاء پیدائشی نبی ہوتے، بلکہ انبیاء پیدا ہونے سے پہلے نبی ہوتے، بلکہ یہ دنیا بنی تو پہلے نبی تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجب لک النبوہ، آپ کی نبوت کب سے ثابت ہے؟ فما کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی اللہ تھا علیہ الصلوۃ والسلام جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ قرآن پاک میں آتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں، جناب یحییٰ علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی پیدائش سے پہلے بتا دی یہ انبیاء ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کا آتا ہے مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ کسی کو پیدا ہوتے ہی اپنا دوست بنا لے۔ کئی ایسے اولیاء ہیں، ابو نصر خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، جناب غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہے رضی اللہ عنہ، یہ سارے لوگ پیدائشی اولیاء ہوئے ہیں، لیکن یہ ہر کوئی نہیں ہوتا، یہ اس کے کرم سے ہوتی بات، لیکن محنت کر کے ہر کوئی بن سکتا ہے۔ 10 بندے ان اصولوں پر چلتے ہیں جو ولی بننے کے اصول و ضوابط ہے، تو اللہ کریم 10 کے 10 کو اپنا ولی بنا لے گا۔ وہاں ووٹنگ شوٹنگ نہیں ہے کہ 10 مقابلہ کریں گے تو ایک ان میں سے ولی ہوگا، نہیں، اس کی بارگاہ میں 10 حاضر ہوتے ہیں، 10 کے 10 ولی بن جاتے ہیں۔ یہ محنت کر کے، کوشش کر کے ان اصولوں کو اپنائیں گے تو اللہ پاک ان کو اپنا دوست بنا لے گا۔ ایمان لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، تقویٰ کی دولت کو حاصل کرے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی گناہ گار ہوتا ہے، یعنی ڈاکو ہوتا ہے، یعنی شرابی ہوتا ہے، لیکن کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، یعنی اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ فضیل ابن عیاض ڈاکو تھے، ایک چڑیا کو دیکھا، وہ سانپ کو کھجوریں دے رہی ہے کھانے کے لیے، تو اس دیکھنے سے ہی اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوا کہ ولی اللہ ہو گئے۔ بشر عافی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے زمین پر کاغذ کا پرزہ گرا ہوا دیکھا، اس پر لکھا ہوا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور کاغذ کے پرزے کو اٹھایا اور چوما اور آنکھوں پر لگایا، صاف کیا، گھر گئے، خوشبو لگا کے اونچی جگہ رکھ دیا، رات سو گئے تو خواب میں آواز آتی، بشر عافی تو نے ہمارے نام کو بلند کیا ہے، جاؤ ہم تیرے نام کو بلند کر دیں گے، تو نے ہمارے نام کو خوشبو لگائی، ہم تیرے نام کو خوشبو لگا دیں گے۔ صبح ہی تو اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت مجد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، فرماتے ایک دن میں ٹوائلٹ جا رہا تھا، جب وہاں پہنچا تو وہاں میں نے ایک پیالہ دیکھا جس سے کوڑا اٹھایا کرتے تھے گھر والے،
جمعدار وغیرہ جو بھی تھے. فرماتے میں بیٹھنے لگا تو میں پیالے کو دیکھتا ہوں, یہ پیالہ اتنا بڑا ہے اور یہ اس کام کے لیے رکھا ہے. اسی دن کو نگاہ ہونی تھی, ادھر سے بھی کرم ہونا تھا. جب غور کیا تو اس پر اللہ کا اسم پاک کندہ تھا پیالے پر, جس سے وہ ناپاکی اٹھاتے تھے. ملوث ہو چکا تھا وہ پیالہ. آپ نے جو غور کیا کہ ہو یہ تمہیں رب کا نام اس پیالے پر, یہ کہاں پڑا ہوا ہے؟ تو جناب حضرت مجد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ فوری طور پر ٹوائلٹ سے باہر آئے اور مرید سے کہا لوٹے میں پانی لاؤ ذرا. وہ پانی لے کر آئے, اپنے ہاتھوں سے گندگی صاف کرنے لگے. مرید نے کہا حضور مجھے دیجیے, میں صاف کر دوں. پھر میں نہیں, یہ مجھے ہی کرنا ہے, تو مجھے دے دو. فرماتے ہیں اس کو آپ نے صاف کیا. حضرات القدس کے اندر جو آپ کی سیرت کی کتاب ہے اس کے اندر علامہ بدر الدین صاحب رحمۃ اللہ یہ واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں پیالے کو صاف کر کے پھر اس کو دھو کے صاف کر کے کپڑے میں لپیٹ لیا اور اس کو اونچی جگہ رکھ دیا, اور جب پیاس لگتی تو اس پیالے میں پانی پیتے. اور حضرت شیخ احمد سرندی قندیل نورانی شہباز اللہ مکانی مجد الافسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر میں 100 سال عبادت کرتا شاید مجھے وہ مقام نہ ملتا جو اللہ کے اسم پاک کی تعظیم سے مجھے مقام ملا. اور وہ شرابی سے بسم اللہ الرحمن کا احترام کیا ہے اور وہ کس مرتبے پہنچ گئے. اس لیے میں نے عرض کیا ہے نا, تعظیم اور محبت یہ بنیادی چیز ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں. آج تعظیم نکل رہی ہے, آج تعظیم کا دامن چھوٹ رہا ہے, ادب کا دامن چھوٹ رہا ہے, محبت کا دامن چھوٹ رہا ہے, تو نقصان ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں پا سکتا. یہ مقام تبھی نصیب ہوتے ہیں. جناب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب کشف مجوسی میں ایک واقعہ نقل فرماتے ایک بزرگ تھے ابو حلیم حبیب ابن سلیم الرائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ تابعین میں سے ہوئے, صحابہ کا انہوں نے دیدار کیا. یہ بکریاں چرایا کرتے تھے. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یکیز مشایخ روایت کنن, ایک بزرگ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ یافتم اندر نماز, میں نے نماز میں ایک شخص کو پایا اور وہ گورگی گوسپندان وہ نگاہ بھی داشت, اور میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا اس نماز پڑھنے والے بزرگ کی بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے, بھیڑیا رکھوالی کر رہا. گفتمی پیر را زیارتی کنم, کہنے لگے میں شیخ کی زیارت کرتا ہوں, یار یہ بڑا قابل دیدار بزرگ ہے جس کی بکریوں کی رکھوالی بھیڑیا کر رہا ہے. کہتے ہیں میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا جا کے. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو بروے سلام گفتم, میں نے سلام کیا. جب سلام کیا تو انہوں نے کہا گفت ہے پسر بچے ایک اور آمدی, ادھر کدھر آ گیا تم, یہ جنگل ہے, تم پانی کہاں پھرتے پھرتے یہاں آ گئے ہو, کیا کام ہے تجھے؟ کہنے لگے بابا میں ایسے گزر رہا تھا تو میں نے کہا چلو آپ کا دیدار کرتے چلتے جاتے. آپ نے اس کو دعائیں خیر دی کہ میرا دیدار کرنے ہے, زیارت کرنے ہے. کہتے شیخ ایک بات بتاؤ, ایک بات بتاؤ. یہ کیا؟ شیخ یہ بتاؤ کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے, آپ کی بکری گھاس چر رہی تھی, تو میں نے دیکھا کہ جب کوئی آپ کی بکری ریوڑ سے نکل کے پرے جاتی ہے تو ایک بھیڑیا ہے وہ سامنے کھڑا ہے, موٹا سا بھیڑیا, وہ آپ کی بکری کو گھیر کے ریوڑ میں چھوڑ دیتا ہے. کہتا اس کو کچھ نہیں, کھاتا نہیں ہے بلکہ اس کو گھیر کے لے آتا ہے. میں بڑا حیران ہوں, یار یہ کمال ہے, یہ تو بکری کو دشمن ہے, یہ رکھوالی کر رہا ہے. شیخ مجھے ایک بات بتاؤ, یہ کیا ان کی دوستی کب سے لگی ہے, بکریوں کی اور بھیڑی کی دوستی کب سے لگی ہے؟ بیٹے تم اپنا کام کرو. نہیں شیخ بتاؤ صحیح کیسے دوستی لگی ہے؟ فرمانے لگے یہ پتہ کب سے دوستی لگی ہے؟ جب سے بکریوں والے کے اللہ سے دوستی لگی, ان کی دوستی لگ گئی. اچھا اب وہ جو بزرگ تھے وہ بڑے اشتیاق والے بزرگ تھے, ذوق والے بزرگ تھے, بڑے اولیاء کو ماننے والے تھے. کہنے لگے بابا ایک بات بتاؤ,
آپ کی دوستی کیسے لگی, آپ کی دوستی کیسے لگی. اور میں وہ بتاتا ہوں, میں پہلے تیری کو تھوڑی سی خدمت کر لیا. انہوں نے کیا کیا, ان کے پاس ایک لکڑی کا پیالہ تھا, قریب ایک پتھر پڑا ہوا تھا, اس کے دو کونے بنے ہوئے تھے. تو وہ بڑا سا پیالہ ہے, اسے دونوں کونوں کور کر لیا, بڑا سا تھا. تو جب وہ پیالہ کو پتھر کے نیچے رکھا نا, ایک کونے سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا اور ایک کونے سے شہد نکلنا شروع ہو گیا. وہ بزرگ تھے, وہ درویش جو تھے, جنہوں نے زیارت کے لیے, اشتیاق کے لیے رکے تھے وہاں, کہنے یار وہ پہلے ہی کام کم نہیں ہے کہ وہ بھیڑیا اور بکری کی دوستی ہے, یہ اور نیا کام دکھا دیا. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, پتھر سے دودھ نکلنا کوئی مشکل نہیں ہے. خالق کے لیے تو مشکل نہیں ہے نا, آپ کے لیے, میرے لیے مشکل ہو سکتا ہے, اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اور جس اپنے دوست کو اللہ تعالیٰ یہ انعام دے دے, اس کے لیے مشکل نہیں ہے, کیونکہ ہوتا اسی کے انعام سے ہے, ہوتا اسی کی عطا سے ہے. جس خالق نے یہ دیکھو نا, بھینس گوشت کی چمڑے کی بنی ہوتی ہے جی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے سورۃ النحل میں ذکر کیا ہے بھینس کا, اور اس کے دودھ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور کیا اللہ پاک کی کتاب کے اندر کس انداز میں اللہ کی قدرت اور شان بیان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھینس کو تم چارہ دیتے ہو, اور ہماری شان دیکھو. فرمایا کہ وہ چارہ کھاتی ہے, اور چارہ کھانے کے بعد اس کی رگیں ہیں بنی, ایک میں خون چلا جاتا ہے, ایک میں گوبر چلا جاتا ہے, اور ایک رگ ایسی ہے جس میں دودھ آ جاتا ہے جی, یہ اس کے درمیان سے رگ نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو تم نے اس کو گھاس دی, ہم نے تمہیں گوشت دے دیا, ہم نے تمہیں دودھ دے دیا, ہم نے تمہیں منافع دے دیے. یہ سارے ہمارے قدرت اور ہمارے کمالات. تو جس رب نے اپنے فضل و کرم سے, اپنے کمال سے بھینس میں, چمڑے میں, گوشت میں دودھ کی نہریں جاری کر دی ہیں, اس خالق نے پتھر میں اگر وہ دودھ پیدا کر دے تو کیا مشکل. چلو پتھر تو بعد کی بات ہے, پتھر تو دودھ تو بعد کی بات ہے, دودھ سے پہلے بھی ایک بات ہے, دودھ سے پہلے بھی ایک بات ہے. وہ کیا, صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کیا صالح علیہ السلام ہم آپ کو نبی تب مانیں گے جب پتھر سے اونٹنی نکلے گی. پتھر سے اونٹنی نکلے, اونٹی آئے گی, دودھ آئے گا نا. تو خالق کائنات نے پتھر سے اونٹی نکال کے دکھا دی. تو جو پتھروں سے اونٹنیاں پیدا کر سکتا ہے وہ پتھروں سے دودھ بھی نکال سکتا ہے. تو پیالے کے نیچے, پتھر کے نیچے جب پیالہ رکھا تو ایک کونے سے دودھ اور ایک کونے سے شہد نکلنا شروع ہوا, اور پیالہ بھر گیا. تو کہتے ہیں گفتم میں نے کہا یو شیخ یہ درجہ بچی یافتی, اے شیخ یہ درجہ تجھے کیسے نصیب ہوا ہے. وہ بکری والی محبت میں نے دیکھی ہے بھیڑیے کی, اور ان کی وہ کمال ہے. یہ ایک نیا کام اور دیکھ لیا ہے کہ پتھر سے دودھ نکل رہا ہے اور پتھر سے شہد نکل رہا ہے, یہ کیسے آپ کو درجہ ملا ہے. تو حضرت ابو حلیم حبیب بن سلیم الرائی رحمۃ اللہ جو تابعین میں سے ہیں, فرماتے بیٹے یہ سارا درجہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ملا, آپ کی مطابق سے ملا. اور مطابق تبھی ممکن ہو سکتی ہے جب دل میں محبت ہوگی, اور اگر محبت ہے تو پھر مطابق بھی کام دیتی ہے. اگر محبت نہیں تو لمبا کرتا پہننا بڑی اچھی بات ہے, داڑھی شریف رکھنا سنت ہے, پگڑی باندھنا سنت ہے, بڑے اچھے کام ہے. ماتھے پر کالا داغ آ جائے بڑا اچھا کام ہے, یہ سجدہ کرنے سے آ ہی جاتا ہے نا. لیکن یہ سارے کام تب کام والے بنے گے جب دل میں عشق مصطفیٰ ہوگا, پھر ان کاموں میں نور آ جائے گا. اور اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر سارا سلسلہ ایسے ہی ہے. عبداللہ ابن ابی بڑی نمازیں پڑھتا تھا جی, لیکن وہ کام نہیں ہے. کیوں؟ دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی. اور جب دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جاتی ہے تو پھر محبت بھی ایک تقاضا کرتی ہے. ہاں محبت تقاضا کرتی ہے, جس سے محبت کرتی اس کی بات بھی تو مانو. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو فرما دیں قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پیار ہے. اللہ فرماتا ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ سے ہماری دوستی لگی ہوئی, اللہ سے ہمیں پیار ہے,
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ پھر ان کو فرما دیں فاتبعونی، اے لوگو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، آؤ پھر میری پیروی کرو، آؤ میرے نقش قدم پر چلو۔ یہ فاتبعونی اتباع سے ہے، اتباع اس کا مادہ تابعین، یعنی پیچھے پیچھے چلنا۔ بڑا کمال یہ جملہ ہے قرآن مجید کا، فرمایا میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، فاتبعونی، آؤ میری پیروی کرو، آؤ میری پیروی کرو۔ اچھا، اور اتباع ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اس میں کیا نقطہ ہے خدا کی قسم، غور کریں گے تو دل کی گلی کھل جائے گی۔ کیا فرمایا؟ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ بڑے بن کے آگے نہیں چلنا، بڑے بن کے آگے آگے نہیں چلنا، اور بھائی بن کے برابر نہیں آنا، بھائی بن کے، ہاں بھائی بن کے برابر نہیں آنا، اور بڑے بن کے آگے نہیں چلنا، بلکہ غلام بن کے میرے پیچھے پیچھے چلنا ہے تم نے۔ فتبیونی میں یہ بات ہے، فتبیونی بتاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی نہیں بننا، بھائی نہیں بننا، غلام بننا ہے، غلامی مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم میں کام ہے سارا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام آپ ان کو فرما دیں کہ میری پیروی کرو، اور میرے پیچھے چلو، میرے نقش قدم پر چلو، میرے نقش پا بنتے ہیں، تم چلے آؤ، تو پیچھے بھی چلے آؤ۔ فرمایا جب تم پیروی نہیں کر رہے تو کہتے ہو کہ یا اللہ ہم تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں، فرمایا پیروی کرو، پھر نہ کہنا کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، پھر دیکھو کیا نظام بنتا ہے۔ فرمایا پیروی سے پہلے تم کہتے ہو کہ یا اللہ ہم تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں، فرمایا جب تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو پھر میں تمہارا رب کہوں گا میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور صرف محبت ہی نہیں کروں گا، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے سارے گناہ بھی معاف فرما دوں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیروی دونوں مل کے آدمی سفر کرتا ہے تو پھر اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، پھر مقامی ولایت حاصل ہوتا ہے، پھر یہ سارے نظام چلتے ہیں، یعنی پھر پتھروں سے بھی دودھ نکل آتا ہے، پتھروں سے بھی شہد نکل آتا ہے۔ اور امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے، یہ صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 صفحہ 963، شرح سنہ جلد 5 صفحہ 19، تفسیر قرطبی جلد 3 جلد 6 صفحہ 186، 189، مشکات صفحہ 179، فتح الباری شرح بخاری جلد 11 صفحہ 340، تلخیص الحبیر جلد 3 صفحہ 77، بہقی شریف جلد 3 صفحہ 364، جلد 10 صفحہ 219، کنز المال علامہ ہندی کی کتاب ہے، حدیث نمبر ہے 21327، تحصیل الباری شرح بخاری جلد 8 صفحہ 339، مشکات صفحہ 197، تفہیم البخاری جلد 9 صفحہ 796، جی مشکات شریف صفحہ 179۔ یہ اتنی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی شان جو بیان کی ہے ان محدثین نے بیان فرمائی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا محبوب علیہ السلام آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ لوگوں اللہ کریم فرما رہا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ یا سود خوروں کے خلاف ہے یا ولیوں کے دشمن کے خلاف، جو ولیوں کا دشمن ہے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے یا سود خوروں کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو میرے ولی ہے نا یہ پتہ کیسے بنتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے یہ فرائض پڑھتے ہیں، یہ واجبات، یہ جو میرے احکام ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، اور پھر یہ آرام نہیں کرتے، لگے رہتے ہیں بندگی میں، اور یہاں تک کہ نوافل کی بھی کثرت کرتے ہیں، اور پھر میں ان کو یہ رتبہ دیتا ہوں یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ نفل پڑھ پڑھ کے میرا قریب ہو جاتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، وَإِذَا احببتہ، جب اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر میں ہی اس کے کان ہوتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، يَدُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا،
نہ اس کے ہاتھ ہوتے جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور نہ اس کے پاؤں ہوتے جس سے وہ چلتا ہے۔ کب؟ جب وہ میرا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا کب بنتا ہے؟ جب غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو جاتا ہے۔ اور غلام مصطفیٰ کب بنتا ہے؟ جب دل میں عشق مصطفیٰ آ جاتا۔ ویسے نعروں کی بات نہیں ہے، حقیقت۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ حقیقت بیان فرمائی ہے۔ دادا صاحب نے کشف مجوسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک نماز نہ پڑھے۔ بے نماز اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور بڑا کچھ ہو سکتا ہے، جو بنا لو بن سکتا ہے، لیکن ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی اللہ نے بنانا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرا معیار ہے، جب اس معیار پر اترو گے تو پھر تمہیں اپنے میں دوست بنا لوں گا۔ اور اس میں سب سے پہلی اہم جو بات ہے وہ نماز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز اتنی اہم عبادت ہے، اتنی اہم عبادت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میری آنکھوں کا نور ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ مومن کی معراج ہے، یہ دین کا ستون ہے۔ نماز کو دین کا ستون فرمایا گیا۔ یہ چھت بنتی ہے، نیچے ستون ہوتے ہیں، اگر دیواریں بھی نہ ہو، ستون بھی نہ ہو تو چھت تو نہیں ٹھہر سکتی نا۔ تو نماز کو دین کا ستون فرمایا گیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ نماز کا مقام عبادات میں ایسے ہے جیسے سر کا مقام پورے جسم میں ہے۔ انگلی کٹ جائے بندہ بچ جاتا ہے، بازو کٹ جائے پھر بھی بچ جاتا ہے، ٹانگ کٹ جائے پھر بھی بچ جاتا ہے، کان کٹ جائے پھر بچ جاتا ہے جی، آنکھیں نکل جائے پھر بچ جاتا ہے، گردن کٹ جائے تو بچتا نہیں ہے کہ بچ جاتا ہے، ادھر گردن کٹی نہیں ادھر ختم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کا مقام دین میں ایسے ہے جیسے سر کا مقام جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر سر کٹ گیا جسم مر گیا۔ جب نماز چھوڑ دی، نماز کو ادا نہ کیا، نماز کو نہ مانا، ختم کر دیا تو دین بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ جب بچے دایاں اور بایاں پہچاننا شروع کر دیں کہ یہ دایاں ہاتھ ہے یہ بایاں ہاتھ ہے، اسی وقت سے ان کو نماز کی تلقین شروع کر دو۔ اور بھی باتیں سکھاتے ہیں نا کہ یہ ابا جی ہیں، یہ اماں جی ہیں، یہ دادا ابو ہیں، یہ نانا ابو ہیں، یہ سکھاتے ہیں نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو نماز سکھانا شروع کر دو۔ اور جب 7 سال کے ہوں تو پیار سے نماز پڑھاؤ، اور جب 10 سال کے ہوں تو مار کے نماز پڑھاؤ۔ اتنی اہمیت۔ اور پھر رحمت للعالمین سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ مسجدوں میں آ کر نماز نہیں پڑھتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ کوئی میرے مصلی پر کھڑا ہو کے نماز پڑھائے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے۔ یعنی کتنی اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی جناب میں ناپسندیدگی کی بات ہے کہ نماز نہ پڑھی جائے۔ آج ہم نے نماز کو کوئی معنی نہیں دیا ہوا، نماز کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہی کوئی صحیح نہیں ہے۔ عید کا دن آتا ہے تو مسجدیں سڑکیں بھر جاتی ہیں، باغات بھر جاتے ہیں، وہ کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں؟ وہی لوکیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن جب عید کے بعد نماز، عید کے بعد ظہر کی نماز ہوتی ہے، پھر ایک صف رہ جاتی ہے، پھر 2 صفیں رہ جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے تو مسجد بھر جاتی ہے، رمضان گیا تو نمازی بھی گئے۔ کیا یہ نماز تو نہیں ہے؟ یہ تو رواجی نماز ہے جو پڑھی جا رہی ہے، یہ وہ نماز نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ وہ تو نماز پنجگانہ ہے۔ ایک نابینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حالات کے تقاضے کچھ ایسے ہیں کہ مجھے کوئی مسجد میں لانے والا نہیں ہے، تو اگر آپ مہربانی فرمائیں تو کیچڑ ہوتا ہے بعض اوقات، تو دیری ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، یا ایسے ہوتا ہے کوئی مجھے لانے والا نہیں تو مسجد میں نہیں میں آ سکتا، تو آپ مجھے اجازت فرمائیں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ تو آپ مختار ہیں، اللہ نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں اجازت ہے، تم گھر نماز پڑھ لیا کرو۔ جب اس کو رعایت ملی اسے اپنے عصا پکڑا اور اکیلا گھر کو جانے لگا۔ جب کچھ دور گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ۔ اس کو بلایا گیا، فرمایا کیا تیرے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ جی یا رسول اللہ جاتی ہے آواز۔ فرمایا تم مسجد میں آ کر نماز پڑھا کرو۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ نے رخصت فرمائی تھی۔ فرمایا تو نے عذر پیش کیا تھا کہ مجھے مسجد میں لانے والا کوئی نہیں ہے، تو میں نے تیرے عذر پر رعایت دے دی، چلو تو کہتا ہے تمہیں رعایت دے دیتے ہیں، لیکن جب تمہیں رعایت ملی تو اکیلا ہی گھر چلے جانے لگا۔ اگر تو اکیلا گھر جا سکتا ہے تو اکیلا مسجد میں بھی تو آ سکتا ہے۔ یہ کس کو فرمایا؟ جس کی آنکھیں کام نہیں کرتی تھی۔ تو ہماری تو کام کرتی ہے، اللہ نے نوازا ہوا ہے، آنکھ بھی کام کرتی ہے، ہاتھ بھی، پاؤں بھی،
بڑی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور کوئی شخص ولی اللہ نہیں بن سکتا جب تک نماز کا پابند نہ ہو، اور نماز کبھی رنگ نہیں لا سکتی جب تک دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔